اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب. محترم سامعین کرام، سورہ مبارکہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 282 جو کہ ایک طویل آیت ہے. اس طویل آیت میں خداوند کریم نے قرض لینے اور قرض دینے کے احکام کو بیان فرمایا ہے اور تفصیل سے بیان فرمایا ہے. یعنی وہ قرآن مجید جس میں اکثر احکامات کو چھوڑ دیا گیا ہے، تفصیل بیان نہیں کی گئی، لیکن یہ ایک ایسا معاشرے کا اہم مسئلہ تھا کہ جس کو قرآن مجید نے اہمیت دی اور قرآن مجید نے ایک طویل آیت میں اس کے احکامات کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. اے صاحبان ایمان، جب تم قرض لو کسی سے ایک معین مدت کے لیے، فاکتبوہ تو اس کو لکھ لیا کرو. ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور دیکھو جو لکھنے والا ہے وہ پورے عدل و انصاف کے ساتھ اس کو لکھے. ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ، اور کاتب جو ہے وہ منع نہ کرے کہ نہیں میں نہیں لکھتا ہوں، میں لکھنے سے انکار نہ کرے، پس جیسے اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے اسی طریقے سے اس قرض کے معاملے کو لکھے. اور پھر اس کے بعد ڈیٹیل میں خداوند کریم نے بیان کیا کہ دیکھو اس قرض کے وقت جب یہ لیا اور دیا جا رہا ہو تو 2 عادل گواہوں کو طلب کرو، اگر 2 عادل مرد نہ ملیں تو 4 عورتوں کو طلب کرو. اور اسی طریقے سے اگر قرض لینے والا کوئی سفیہ ہو یا مثال کے طور پر بیوقوف شخص ہو، یعنی عقل مند نہ ہو، تو پھر کہا گیا کہ جو اس کا ولی ہے وہ یہ کام انجام دے. ہمارے معاشرے کا ایک اہم ترین مسئلہ قرض لینا اور قرض دینا کہ خاص طور پر اس جو قرآن مجید میں اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں اس پر اکثر اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے اختلافات بڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے 2 بھائی آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے 2 دوست آپس میں دشمن بن جاتے ہیں، اور معاشرے میں جو ہے وہ دشمنیاں اور کینہ اور بغض جنم لیتا ہے. صرف کس وجہ سے کہ جس طریقے سے اسلام نے تعلیم دی تھی اس طریقے سے آپ نے نہیں لکھا یا قرض نہیں لیا. آیا قرض دینا اور لینا، اس کے بارے میں اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ کیا انسان جب چاہے قرض لے سکتا ہے، اور جو دینے والا ہے کیا وہ قرض دینے سے منع کر سکتا ہے؟ تو جہاں تک قرض دینے کی بات ہے تو اسلام نے کہا، تاکید کی، مستحب قرار دیا کہ انسان قرض دے. فرمایا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما من مسلم اقرض مسلما قرضا یرید به وجہ اللہ الا حسب اللہ اجرہ بحساب الصدقہ حتی یرجع الی صاحبہ. فرمایا کہ کوئی مسلمان بھی کسی دوسرے مسلمان کو قرض نہیں دیتا، صرف کس خاطر؟ اللہ کی خاطر. یعنی قرض دے رہا ہے اللہ کی خاطر، مگر یہ کہ جب تک وہ قرضہ اس کے پاس رہتا ہے خداوند کریم اس کو صدقہ شمار کرتا ہے. یعنی گویا اس کو ہر روز صدقے کا ثواب مل رہا ہے، یہاں تک کہ یہ قرض دار اس کو قرض واپس لوٹا دے. تو جب تک یہ قرضہ اس کے پاس رہتا ہے جس نے قرض لیا ہے، اس وقت تک قرض دینے والے کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لأن اقرض قرضا احب الی من ان اتصدق بمثلہ، کہ میرے نزدیک، یعنی امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ میرے نزدیک کسی مومن کو قرضہ دینا یہ زیادہ مجھے محبوب ہے کہ میں اتنی ہی مقدار میں صدقہ دوں. یعنی جب 2 آپشن ہو آپ کے پاس کہ آیا قرض دار کو آپ کو قرض دینا ہے یا اتنی ہی مقدار میں آپ کو صدقہ دینا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک محبوب یہ ہے کہ میں کسی مومن کو قرضہ دوں. تو یہ تو وہ روایت تھیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری روایتیں، اگر میں ساری روایت پڑھوں گا تو ٹائم کافی نکل جائے گا. مگر یہ کہ قرض دینے کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی، مستحب قرار دیا گیا. لیکن کیا قرض لینا بھی ایسی ہے؟ کہا کہ نہیں، قرض لینا شدید مکروہ ہے، خاص طور پر جب انسان کو کوئی حاجت نہ ہو، کوئی ضرورت نہ ہو، بغیر کسی ضرورت کے قرض لے رہا ہے تو فرمایا کہ شدید مکروہ ہے. اور جیسے جیسے حاجت شدید ہوتی ہے اس لحاظ سے اس کی کراہت کم ہوتی رہتی ہے. یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص بہت زیادہ شدید پیسوں کی اس کو ضرورت ہے، مثال کے طور پر والدہ بیمار ہے، مثال کے طور پر والد بیمار ہے، کوئی بچہ بیمار ہے مثال کے طور پر، یا کوئی اور بہت زیادہ شدید ضرورت پیش آ گئی ہے، تو شدید ضرورت کے موقع پہ یہاں تک کہ کراہت ختم ہو جاتی ہے، مکروہ نہیں رہتا.
تو جتنی انسان کو حاجت ہوتی ہے، اسلام نے یہ قرار دیا کہ دیکھو قرض دینا مستحب ہے لیکن قرض لینا مکروہ ہے۔ یہ اسلام کا ایک حسین امتزاج ہے جو اسلام نے بالخصوص معاملات میں کئی جگہ پر پیش کیا۔ مثال کے طور پر بیچنے والے کے لیے کہا کہ دیکھو جب تم کوئی چیز بیچ رہے ہو تو تھوڑی زیادہ دو، اور لینے والے کے لیے کہا کہ دیکھو جب تم کوئی چیز خرید رہے ہو تو تھوڑی کم کر کے لو۔ مثال کے طور پر آپ گئے، آپ نے کہا کہ 10 کلو آٹا دے دو، تو جو دینے والا ہے اس کے لیے کہا کہ 10 کلو مانگا ہے تھوڑا سا بڑھا کے دو، اور لینے والے سے کہا کہ جب تم لے رہے ہو تو 10 کلو اگر مانگا ہے تو تھوڑا سا کم بھی دے دے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اب اگر جھگڑا ہو جائے، دونوں مستحب پر عمل کرنا چاہتے ہیں، دینے والا کہے کہ میں زیادہ دوں گا، لینے والا کہے کہ نہیں میں کم لوں گا، تو پھر بات کس کی سنی جائے گی؟ کہا کہ بات پھر دینے والے کی سنی جائے گی، وہ جب زیادہ دے تو لے لو۔ تو ایک حسین امتزاج اسی طریقے سے قرض لینے میں بھی کہا کہ قرض دینا مستحب ہے لیکن قرض جو لینا ہے وہ شدید مکروہ ہے، یہاں تک کہ جب تمہیں کوئی حاجت پیش ہو تو فقط اس وقت قرض لیا کرو۔ راوی نے سوال کیا چھٹے امام سے، فرمایا کہ جعلت فطاق یستقرض الرجل ویحج، کیا کوئی شخص قرض لے کر حج پر جا سکتا ہے؟ قال نعم، امام نے فرمایا کہ ہاں جا سکتا ہے، البتہ کہ اس کا واجب حج شمار نہیں ہوگا لیکن حج پر جا سکتا ہے قرض لے کر بھی۔ پھر فرمایا کہ وقلت ویستقرض ویتزوج، کیا کوئی شخص قرض لے کر شادی کر سکتا ہے؟ قال نعم، ہاں شادی کر سکتا ہے۔ انہ ینتظر رزق اللہ غدوۃ وعشیہ، ایسا شخص جو ہے وہ صبح و شام اللہ کے رزق کا منتظر ہے۔ تو گویا یہ ایک یہ روایت ہے جو بتلاتی ہے کہ جب کوئی شدید حاجت پیش ہو تو اس وقت قرض لے لیا جائے۔ اگر کوئی شخص، جو ہمارے معاشرے کا عام ایک مسئلہ ہے کہ قرض تو دے دیا لیکن اب قرض دینے والا قرض لوٹا نہیں رہا ہے، یا مثال کے طور پر کہہ رہا ہے پہلے سے ہی نیت یہ کی ہوئی ہے کہ میں اس کا قرض جو ہے وہ نہیں لوٹاؤں گا، تو امام فرماتے ہیں کہ من استدان دینا فلم ینوی قضاءہ کان بمنزلۃ السارق، جو شخص قرض لے اور قرض لیتے وقت ہی یہ نیت کرے کہ مجھے قرض نہیں لوٹانا ہے، کہا کہ یہ شخص چور کی نسبت شمار ہوتا ہے، یعنی خدا کے ہاں اس شخص کو چور شمار کیا جاتا ہے کہ یہ شخص چور ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اول قطرۃ من دم الشہید کفارۃ لذنوبہ، شہید اگر ہو جائے کوئی شخص راہ خدا میں، امام معصوم کے ہم رقاب جنگ لڑتے ہوئے اگر کوئی شخص شہید ہو جائے تو پہلا قطرہ جب اس کا گرتا ہے تو فرمایا کہ یہ کفارۃ لذنوبہ، یہ اس کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے سوائے ایک گناہ کے، الا الدین، سوائے قرض کے، فإن کفارتہ قضاؤہ، قرض کا کفارہ فقط و فقط یہ ہے کہ انسان اس کو ادا کرے۔ یعنی اگر کوئی راہ خدا میں شہید بھی ہو جائے کہ جس کے متعلق خداوند کریم یہ کہہ رہا ہے کہ جو راہ خدا میں مارا گیا تم اس کو مردہ گمان نہ کرو، وہ زندہ ہے، اس کے متعلق امام فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص بھی جب تک اس کا قرض ادا نہیں کیا جائے گا اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ سید الشہداء نے شب عاشور اپنے اصحاب سے یہ فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جس پر بھی قرض ہے وہ اپنا قرض ادا کر دے، یہاں تک کہ ایک صحابی نے کہا کہ میرے پر قرض تھا لیکن میں اپنی بیوی کو بول کر آیا ہوں کہ وہ میرے جانے کے بعد قرض ادا کر دے، تو امام نے تاکید کی، کہا کہ نہیں، عورتوں پر اس معاملے کو نہ چھوڑو بلکہ تم بذات خود اس قرض کے معاملے میں یا تو اس سے معافی طلب کرو کہ وہ قرض دار تمہیں، جو قرض دینے والا ہے وہ تمہیں معاف کر دے، یا تم اس کا قرض ادا کر دو۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ پر جو بہت زیادہ تاکید کی گئی، قرض دینا مستحب ہے، قرض لینا مکروہ ہے، قرض کو معاف کر دینا، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرض کو معاف کر دے تو یہ بھی روایت میں کہا گیا کہ بہت زیادہ اچھا کام ہے۔ فرمایا کہ راوی کہتا ہے کہ ہم نے چھٹے امام سے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن بن سیابہ جو ہے وہ اس کے اوپر قرض تھا، اس کا قرض تھا کسی شخص کے اوپر، اس نے کسی شخص کو قرض دیا ہوا تھا، قد ماتا، وہ شخص مر گیا، وَكَلَّمْنَاهُ أَن يُحَلِّلَهُ، پھر ہم نے سے کہ بات کی کہ وہ شخص تو مر گیا ہے، اب جو ہے وہ تم اپنا قرض حلال کر دو، اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو۔ فرمایا کہ اما يعلم ان له بكل درہم 10 دراہم اذا حللہ، ہر وہ درہم جو اس نے قرض دیا ہے اگر یہ معاف کر دے تو ہر درہم کے بدلے 10 درہم کا ثواب ہے۔ یعنی اگر فرض کیجئے کہ اس نے کسی کو 20 روپے قرض دیا ہے تو ہر درہم کے بدلے 20 روپے کا ثواب ہے، یعنی 20 گنا بڑھ جاتا ہے۔ وَإِذَا لَمْ يُحَلِّلْهُ فَإِنَّهُ لَهُ دِرْهَمٌ بَدَلَ دِرْهَمٍ، اور اگر معاف نہیں کرتا تو اس کے لیے 1 درہم کے بدلے 1 ہی درہم ہے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہم کو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد